خداوند یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج میں آپ کے ساتھ بائبل مقدس کی پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ملاکی نبی کی کتاب پڑھوں گی۔ اس کا مختصر تعریف ہے۔ ملاکی نبی کی کتاب جب یروشلم میں ہیکل دوبارہ تعمیر ہو چکی تھی، نبی کو زیادہ فکر یہ ہے کہ کاہن اور لوگ خدا کے عہد کے ساتھ وفاداری کریں۔ وہ بار بار انہیں اس طرف بلاتا ہے، لیکن صاف نظر آتا ہے کہ خدا کے لوگوں کی زندگی میں اور خدا کی عبادت کرنے میں بے توجہی، ڈھیلا پن اور خرابیاں ہیں۔ کاہن اور لوگ خدا کو ٹھگتے ہیں کہ جو نذرانے اور ہدیے بجا طور پر اس کا حق ہے وہ نہیں دیتے، اور اس کی ہدایات اور تعلیم کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، مگر خدا اپنے لوگوں کی عدالت کرنے اور انہیں پاک صاف کرنے آئے گا۔ پہلے وہ اپنا قاصد بھیجے گا جو اس کے لیے راہ تیار کرے اور اس کے عہد کا اشتہار دے۔ یہ مختصر تعریف ہے۔ اب میں ملاکی اس کا پہلا باب پڑھوں گی۔ خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بار نبوت۔ اسرائیل کے لیے خداوند کی محبت۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو کہ تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا عیسو یعقوب کا بھائی نہ تھا؟ لیکن میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے عداوت رکھی، اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراث بیابان کے گیدڑوں کو دی۔ اگر ادوم کہے، ہم برباد تو ہوئے، پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے، تو رب الفاظ فرماتا ہے، اگرچہ وہ تعمیر کریں گے پر میں ڈھاؤں گا، اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے کہ شرارت کا ملک۔ وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا قہر ہے، اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی اور تم کہو گے کہ خداوند کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو۔ خداوند کاہنوں کی سرزنش کرتا ہے۔ رب الفاظ تم کو فرماتا ہے، آئے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی؟ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الفاظ فرماتا ہے، اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے۔ تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے، کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے؟ رب الفاظ فرماتا ہے، کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازے بند کرتا اور تم میرے مذبح پر ابس آگ نہ جلاتے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا ہدیہ ہرگز قبول نہ کروں گا، کیونکہ آفتاب کے طلوع سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی، اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائے جائیں گے اور پاک ہدیے گزرانیں گے، کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی۔ رب الفاظ فرماتا ہے، لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ خداوند کی میز پر کیا ہے؟ اس پر کے ہدیے بے حقیقت ہیں، اور تم نے کہا یہ کیسی زحمت ہے، اور اس پر ناک چڑھائی۔ رب الفاظ فرماتا ہے، پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے اور اسی طرح کے ہدیے گزرانے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ خداوند فرماتا ہے، لعنت اس دغا باز پر جس کے گلہ میں نر ہے،
پر خداوند کے لیے عیبدار جانور کو نظر مان کر گزرانتا، کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام مہیب ہے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ ملاکی اس کا 2 باب۔ اور اب اے کاہنوں، تمہارے لیے یہ حکم ہے، رب الفاظ فرماتا ہے، اگر تم شنوا نہ ہوگے اور میرے نام کی تمجید کو مد نظر نہ رکھو گے تو میں تم کو اور تمہاری نعمتوں کو معلوم کروں گا، بلکہ اس لیے کہ تم نے اسے مد نظر نہ رکھا میں معلوم کر چکا ہوں۔ دیکھو میں تمہارے بازو بیکار کر دوں گا اور تمہارے منہ پر نجاست یعنی تمہاری قربانیوں کی نجاست پھینکوں گا اور تم اسی کے ساتھ پھینک دیے جاؤ گے، اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے، چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے ترسان رہا۔ سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر نہ راستی نہ پائی گئی، وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، اور وہ بتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الفاظ کا رسول ہے۔ پر تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظر میں ذلیل اور حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں رواداری کی۔ خدا سے لوگوں کی بے وفائی۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الفاظ کے حضور قربانی گزارنے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیہ کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کی خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ پس تم اپنے نفس سے خبردار رہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار رہو تاکہ بے وفائی نہ کرو، عدالت کا دن قریب ہے۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو کہ کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ ملاکی اس کا 3 باب۔ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفاظ فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے؟ اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا؟ کیونکہ وہ سنار کی آگ اور دھوبی کے صابن کی مانند ہے، اور وہ چاندی کو تانے اور پاک صاف کرنے والے کی مانند بیٹھے گا،
اور بنی لاوی کو سونے اور چاندی کی مانند پاک صاف کرے گا، تاکہ وہ راست بازی سے خداوند کے حضور ہدیے گزرانے۔ تب یہودا اور یروشلم کا ہدیہ خداوند کو پسند آئے گا، جیسا ایام قدیم اور گزشتہ زمانہ میں۔ اور میں عدالت کے لیے تمہارے نزدیک آؤں گا، اور جادوگروں اور بدکاروں اور جھوٹی قسم کھانے والوں کے خلاف، اور ان کے خلاف بھی جو مزدوروں کو مزدوری نہیں دیتے، اور بیواؤں اور یتیموں پر ستم کرتے، اور مسافروں کی حق تلفی کرتے ہیں، اور مجھ سے نہیں ڈرتے۔ مستند گواہ ہوں، رب الفاظ فرماتا ہے، دے یکیوں کی ادائیگی، کیونکہ میں خداوند لا تبدیل ہوں۔ اسی لیے آئے بنی یعقوب، تم نیست نہیں ہوئے، تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین کے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یکی اور ہدیہ میں۔ پس تم سخت معلوم ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوموں نے مجھے ٹھگا۔ پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ، تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو، رب الفاظ فرماتا ہے، کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے۔ اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا، اور وہ تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی، اور تمہارے تاکستانوں کا پھل کچا نہ جھڑ جائے گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی، کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوں گے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ خداوند کا رحم کا وعدہ۔ خداوند فرماتا ہے، تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں، تو بھی تم کہتے ہو کہ ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ تم نے تو کہا، خداوند کی عبادت کرنا عبث ہے، رب الفاظ کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں، شریر برومند ہوتے ہیں، اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں۔ تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی، اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے ہیں، اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے، اور صادق اور شریر میں، اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے۔ ملاکی اس کا 4 باب۔ خداوند کا دن آنے کو ہے، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بھٹی کی مانند سوزان ہوگا۔ تب سب مغرور اور بد کردار بوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا، رب الفاظ فرماتا ہے۔ لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا، اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گو خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے، اور تم شریر کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے، رب الفاظ فرماتا ہے۔ تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت، یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمہارے بنی اسرائیل کے لیے فرمائے، یاد رکھوں گا۔ دیکھو، خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو معلوم کروں۔ آمین۔